ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وہ ختم الرسل ہے، امام الرسل ہے، وہ محبوب باری دنائے سبل ہے. یہ مرکز نرالا بڑی شان والا، عقیدے کا ہر دم کرے بول بالا. مرکز نرالا بڑی شان والا، عقیدے کا ہر دم کرے بول بالا. یہ مرکز نرالا بڑی شان والا، عقیدے کا ہر دم کرے بول بالا. مرکز نرالا بڑی شان والا، عقیدے کا ہر دم کرے ہیں ان تمام امور میں ہم اپنی تربیت حاصل کریں. مثلا نبی علیہ السلام نے عقائد دیے ہیں تو عقائد سے روشناس ہوا، عقائد کو اچھے طریقے سے بیان کیسے کریں، ہمارے اندر یہ پیدا ہونا چاہیے. عملی زندگی حضور علیہ السلام نے دی ہے تو ہماری عملی زندگی بہتر ہو. عبادات نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں، ہماری عبادات وگرنہ آپ حضرت استاد جی کی کتب کا مطالعہ فرمائیں، آپ کی فائلیں دیکھیں، آپ کی تقریرات اور تحریرات کو دیکھیں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کئی ایسی مقامات اور کئی ایسی احادیث کی تشریحات اور توضیحات ہیں کہ بڑے بڑے یعنی جوابات دیکھنے کے بعد آدمی کا دل مطمئن نہیں ہو پاتا، لیکن استاد جی کا ایک جواب آتا ہے، ایک تشریح آتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے. اسکول، کالج اور مدرسہ جہالت دینے کے لیے نہیں بنایا جاتا، بلکہ علم دینے کے لیے اور روشنی دینے کے لیے بنایا جاتا ہے. علم الکلام کے ماہرین علامہ تفتزانی سے لے کر اور موجودہ دور کے علم الکلام کے ماہرین کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے متقدمین اور متاخرین ان کا اصل مقصد تھا عقائد کی اشاعت اور عقائد کا تحفظ. اپنے عقیدے کو دلیل کے ساتھ بیان کریں اور دشمن کے عقیدے کو دلیل کے ساتھ رد کریں. اپنے عقیدے کو دلیل کے ساتھ پیش کریں، ان کی طرف سے آنے والے سوالات کو دلیل کے ساتھ رد کریں. دونوں کا مقصد یہی تھا. اب علماء کی ذمہ داری، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت استاد دامت فیوزم نے دن رات ایک کر کے، ایک بہت ہی محنت کر کے، بہت ہی جانفشانی سے، ریزی سے یہ کام سر انجام دیا ہے. اب ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کورس کو عام کریں، ہم اس کورس کو پڑھائیں، اپنی مسجد میں پڑھائیں، مدرسے میں پڑھائیں، اکیڈمی میں پڑھائیں، اسکول و کالج میں پڑھائیں، مکتب میں پڑھائیں، حتیٰ کہ اپنے گھر میں پڑھائیں. اور آپ جب اس کو ملاحظہ فرمائیں گے اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنا جامع اور مستند نصاب ہے. اس کی جامعیت تو آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اور مستند ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس قمن حافظ اللہ تعالیٰ کے قلم سے جو ہے یہ لکھا گیا ہے. پھر ایک مرتبہ گزر رہے تھے روڈ سے، مجھے فرمایا کہ یہاں سے گزر رہے ہیں، وقت نہیں ہے آپ کے پاس آنے کا، لیکن ملاقات ہو سکتی ہے اگر آپ روڈ پہ آ جاؤ، فلاں پانی، فلاں چیز لے کے روڈ پہ آ جاؤ، وہاں ملاقات ہو جائے گی. میں نے وہ چیزیں پیش کی تو ایک محبت سے ایک جملہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہو تو بتا دینا چاہیے، اظہار کر دینا چاہیے. تو مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے. وہ جملہ اس درد سے کہا، اس محبت سے کہا کہ بس وہ میرے دل میں اتر گیا. پھر اللہ کا شکر ہے، محبت، پیار، دوستی، میں نے باقاعدہ تو استاد جی سے نہیں پڑھا کچھ، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے سیکھا سب کچھ استاد جی سے. 4-5 مہینے ہو گئے کہ ایک عیسائی تقریباً اس کا عمر 22 یا 23 سال کا عمر تھا اس لڑکے کا، اور اس شادی بھی کی تھی. اسی مجلس ہماری مسجد آئے تھے صفائی کے لیے، وہ عیسائی تو کام صفائی کر رہے تھے تو ہم
ہمارے یہ نماز جمعہ کے بعد ہماری مجلس ہوتی ہے تو ہم مجلس میں مصروف تھے، ذکر کر رہے تھے، تو ایسے ہی صفائی کر رہا تھا. جب ہماری مجلس ختم ہو گئی تو وہ اس طرح مسجد کے کونے میں بیٹھا تھا. پھر وہ جب لوگ چلے گئے 4-5 ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ عیسائی آیا. وہ عیسائی آیا اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا مسلمان ہو کیوں؟ ذکر کی برکت سے. یہاں پوری دنیا میں کوئی میری نظر میں ایسا عالم نہیں ہے جو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سکھاتا ہو. مجھے یاد ہے میں نے استاد جی کو ایک تصویر بھیجی بیان کی، تو استاد جی نے میری اصلاح فوراً فرمائی کہ آپ نے وہاں پگڑی کیوں نہیں پہنی. تو ہم بچوں کو بتا دیں بھائی جشن رسالت اپنی جگہ، ہمارا نعرہ مشن رسالت ہے کہ آپ علیہ السلام نے کام کیا، آپ نے زندگی کیسے گزاری ویسے ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے. پھر اس پر بچوں کو تیاری کرواتے ہیں، کسی کو کھانے کے آداب، کسی کو کیسے، کسی کو آپ علیہ السلام کی سیرت بتاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ایک نسبت کے ساتھ میں مستقل بحمدی تعالیٰ اپنے شیخ سے رابطہ رکھتا ہوں، صرف ان معاملات میں نہیں دیگر امور میں بھی، اور بحمدی تعالیٰ جیسے حضرت رہنمائی کرتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے اپنے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے بھی اپنے شیخ سے پوچھ کر ان کے نکاح کیے ہیں. جہاں حضرت کو شرح صدر ہوا، جہاں فرمایا میں نے وہاں نکاح کر دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس خانقاہ کو بھی آباد رکھے. جو ساتھ جڑنا چاہتے ہیں ان کی ایک بیٹھک بنائی ہے مجلس العلماء، جس میں 16 افراد ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم مہینے میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں، چائے پیتے ہیں، بسکٹ وغیرہ کھاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایک موضوع بیچ میں چھیڑ کر اس پر بحث وغیرہ کر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور اس میں گزشتہ 2 مہینے پہلے ہماری مشاورت یہ ہوئی کہ ہر 3 مہینے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی تربیتی نشست اس میں رکھنی چاہیے جس میں دیگر علماء کرام کو بھی جمع کیا جائے. گزشتہ مہینے استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب حفظہ اللہ نے آن لائن اس تربیتی نشست میں 1 گھنٹہ تقریباً خطاب فرمایا. اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں افراد کے اربوں سجدوں سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تنہا پیغمبر کے دل میں، تنہا پیغمبر کو جو معلومات اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہیں، تنہا نبی کا علم جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہے، وہ امت کے اربوں افراد کے علوم سے زیادہ ہے. لہٰذا اس کا نتیجہ تنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معرفت اللہ کی ذات اور صفات کی ہے، وہ امت کے اربوں افراد کو جو معرفت ہے اس سے زیادہ ہے. اس کا نتیجہ تنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو عظمت اللہ کی ذات کی ہے، امت کے اربوں افراد کے قلوب میں جو عظمت ہے اس سے زیادہ ہے. نتیجہ تنہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں، دل میں جو تواضع اور اخلاص اللہ کے لیے ہے، وہ امت کے اربوں افراد کے اربوں دلوں میں جو ہے اس سے زیادہ ہے. لہٰذا پیغمبر کا ایک سجدہ جس اخلاص کے ساتھ ادا ہوا، امت کے اربوں سجدے جس اخلاص سے ادا ہوئے، ان کو اگر تقابل کر لیا جائے تو نبی کا تنہا ایک سجدہ جس اخلاص سے ادا ہوا، امت کے اربوں افراد کے اربوں سجدے جس اخلاص سے ادا ہوئے، تنہا نبی کا اخلاص زیادہ ہے. تو پھر پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں کے، امت کے اربوں افراد کے اربوں سجدوں سے بھی افضل ہو. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.